السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ساجد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ساجد انسپائر۔ آج اس ویڈیو کے اندر ہم 12 ربیع الاول کے بارے میں بات کریں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن 12 ربیع الاول ملک پاکستان کے اندر ہر چھوٹا اور بڑا بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس میں شریک ہوتا ہے اور اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ ہم دیکھیں گے آج احادیث کی روشنی میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سیلیبریٹ کرنے کا حکم دیا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہم سب کی مائیں کیا انہوں نے اس کو طرز عمل کو اپنایا؟ کیا آپ کے اصحاب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قریبی صحابہ میں سے تھے؟ کیا انہوں نے اس دن کو سیلیبریٹ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے 1162 نمبر۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ پیر والے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان سے ارشاد فرمایا کہ میں پیر والے دن اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ پیر والے دن میں پیدا ہوا تھا اور اس دن میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا آغاز ہوا تھا۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی بھیجی تو وہ بھی پیر کا دن تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے وہ بھی پیر والا دن تھا۔ اسی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی ہر پیر کو روزہ رکھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر پیر والے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں روزہ رکھیں، کیونکہ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اگر ہم بدعت کی بات کریں، کچھ لوگ ملک پاکستان کے اندر اس کو بدعت قرار دیتے ہیں۔ بدعت ہے کیا چیز؟ ایسی نئی بات جو قرآن و سنت میں نہ ہو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ ایسی نئی بات جو پہلے سے قرآن و سنت میں نہ ہو، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال، افعال اور قول سے ثابت نہ ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ جو کوئی چیز دین میں نئی نکال لی جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں نئی بات نکالی جو اس میں نہیں، وہ مردود ہے اور وہ رد کر دی گئی ہے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بری بات دین میں نئی نئی چیزیں نکالنا ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ ہر بدعت گمراہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں جن لوگوں سے آپ کا سامنا ہوا وہ لوگ دو قبائل اوس اور خزرج تھے، جو مشرکین عرب تھے، جو عرب کے مشرک لوگ تھے، اور وہاں پر 3 قبیلے یہودیوں کے بھی آباد تھے، بنو کنیکا، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ یہ مل کر تو سال میں 2 دن سیلیبریٹ کیا کرتے تھے، جس میں وہ میلے ٹھیلے لگاتے تھے اور کھیل تماشے کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر تہوار منانے کے لیے نہ دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تم سال میں 2 عیدیں مناؤ، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سال میں 2 عیدیں منانے کا حکم دیا، اور اپنی زندگی میں بھی 2 عیدیں منائی۔ آپ کے صحاب نے، آپ کی ازواج مطہرات نے، ہماری ماؤں نے، انہوں نے بھی سال میں صرف 2 ہی عیدیں سیلیبریٹ کی۔ آج کا ملک پاکستان کا مسلمان وہ 3 عیدوں کا پابند ہے۔ یہ 12 ربیع الاول کے روز بھی عید سیلیبریٹ کرتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، چیزیں تقسیم کرتا ہے، لوگوں کو کھانے کھلاتا ہے۔ کھانے کھلانے میں برائی نہیں ہے، لیکن اگر آپ خاص 12 ربیع الاول والے دن کرو گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تو اس دن روزہ رکھنا تھا۔ ہم روزہ نہیں رکھتے، ہم روزے کے علاوہ ہم لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، کھانے پینے والی چیزیں جو ان سے ان کو دیتے۔ یہ ہمارا طرز عمل ٹھیک نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں
تو ہمیں جو سا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو ماننا ہوگا۔ آپ نے پیر والے دن روزہ رکھا اور روزہ رکھ کے بتایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیدائش کے دن کو ایسے سیلیبریٹ کیا ہے بھوک کے ساتھ، اور ہم کیا کر رہے ہیں آپ خود اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مساجد اللہ رب العزت کی وہ جگہ ہیں جو سب سے بہترین جگہ ہیں، اور بازار جو ان سے ہیں وہ بدترین جگہ ہیں۔ اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جگہ کو بدترین کہا، ہم نے اس کو 12 ربیع الاول والے دن ہم نے اس کو سجایا، نہ صرف سجایا، وہاں پہ عورتیں بھی گئیں، وہاں پہ بچے بھی گئے، وہاں پہ بوڑھے بھی گئے، وہاں پر جوان بھی گئے، اور ان کی خوبصورتیوں کو دیکھنے کے لیے گئے۔ ایک بازار کا مقابلہ دوسرے بازار کے ساتھ، دوسرے بازار کا مقابلہ تیسرے بازار کے ساتھ، اور سوشل میڈیا کے اوپر کتنی بھرمار ملتی ہے، کیا آپ نے ہر سال نہیں دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بازار سب سے بری جگہ ہیں، اور ہم ان بازاروں کو خاص اس دن سجا رہی ہیں جس دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث جو مجھے اس وقت جو سا ہے یاد آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر کے اوپر ہوں گا، اور مسلمانوں کے مومنوں کے جو اعضاء ہیں وضو والے وہ چمک رہے ہوں گے، میں دور سے دیکھ کر تو کہوں گا اے میرے امتی آجا آجا اور یہ آب شفاعت پی لے۔ اس دن ہر نبی اس خواہش میں ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر سے پانی پینا نصیب ہو جائے۔ وہ امتی جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آئے گا تو اللہ تعالیٰ ایک دیوار کھڑی کر دے گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امتی کے درمیان میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھیں گے یا اللہ یہ دیوار کیسی؟ یہ تو میرا امتی ہے، اس کے تو وضو والے اعضاء چمک رہے ہیں جو یہ ساری زندگی عبادت کرتا رہے۔ تو غیب سے آواز آئے گی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں نے آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد دین میں نئی نئی باتیں نکال لی تھیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک نبوت والی زبان سے فرمائیں گے سحقن سحقن سحقن، دفع ہو جا دفع ہو جا دفع ہو جا۔ بتائیں اس دن کیا حال ہوگا اس شخص کا جس کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین میں نئی نئی چیزیں نکالنے پر کہیں گے دفع ہو جا دفع ہو جا دفع ہو جا۔ اس دن کوئی اور جگہ شفاعت والی نہیں ہوگی، اس دن اور کسی در کے اوپر وہ چیز نہیں ملے گی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ملنے والی تھی۔ میں کہتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے یار غار بھی تھے، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بھی تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے بعد 2 سال تک آپ نے مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ حضرت عمر فاروق 11 سال خلیفہ رہے، حضرت عثمان غنی 24 سال خلیفہ رہے، حضرت علی 24 سال تک زندہ رہے، حضرت امام حسین امام حسن 49 ایئرز تک زندہ رہے، اماں عائشہ 46 سال تک زندہ رہی، اماں حفصہ 34 سال تک زندہ رہی، اماں زینب خزیمہ 2 سال تک زندہ رہی، اماں سلمہ 59 ایئرز تک زندہ رہی، اماں زینب بنت حجش 19 سال تک زندہ رہی، اماں جویریہ 49 سال تک زندہ رہی، اماں حبیبہ 34 سال تک زندہ رہی، اماں صفیہ 39 سال تک زندہ رہی، اماں میمونہ 51 ایئرز 51 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد تک یہ اصحاب اور صحابیات زندہ رہی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے قریبی اور مبارک رشتے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے اتنے سال بعد تک بھی ان کی زندگیوں میں سے نہیں ملتا کہ انہوں نے کسی ایک دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن سیلیبریٹ کیا ہو۔
क्या उनके पास माल की कमी थी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के पास माल की कमी हो। बैर रूमा नामी कुएं की बारी आई तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान ही करना था कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुंह मांगे दामों के ऊपर वो कुआं बैर रूमा जो उनसे खरीद के मुसलमानों के लिए वक्फ करते हैं। मस्जिद नबवी की जगह की खरीदारी के वक्त आता है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं एक ज़मानत देता हूँ उस शख्स की जो उनसे है वो इस मस्जिद के लिए जगह प्रोवाइड करेगा। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो उनसे है वो जगह खरीद कर तो वो फ़ौरन दे देते हैं। एक जंग के मौके पर मुसलमानों के पास साजो सामान की कमी को देखते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करते हैं कि सामान चाहिए ताकि कुफ़ार के खिलाफ जंग लड़ी जा सके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यही साहबी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 700 से ज़्यादा ऊँट लदे हुए वो जो उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ढेर कर देते हैं। क्या ये कुर्बानियाँ माल में कमी की हैं? बिल्कुल भी नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाब मालदार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा उहद के मौके पर एक ज़ुबान मुबारक से फरमाते हैं, है कोई मेरे ऊपर जान कुर्बान करने वाला? जब खालिद बिन वलीद का लश्कर ग़ज़वा उहद पहाड़ के पीछे से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अटैक करता है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, है कोई मेरे ऊपर जान कुर्बान करने वाला? 5 नहीं, 6 नहीं, 7 सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान बचाते हुए अपनी जानों के नजराने पेश कर देते हैं, और जिनकी ज़ुबान से एक वर्ड निकले और सहाबा जाने कुर्बान कर दें। क्या ऐसा मुमकिन था? क्या ऐसा मुमकिन था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हुक्म दिया हो और सहाबा उससे एक कदम पीछे हट जाए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के ऐन मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर को रवाना किया था, जाओ रूम के खिलाफ जाके जंग लड़ के आओ। क्यों? क्योंकि ज़ैद बिन हारिस जो उसामा के वालिद थे वो पहले एक फ़ौज लेकर गए थे रूम के खिलाफ जंग करने के लिए और वहाँ पर शहीद हो गए थे और मुसलमानों की फ़ौज नाकाम होकर वापस लौटी थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा बिन ज़ैद जो 17 साल का अभी शहज़ादा था उसको भेजा मुसलमानों की फ़ौज की सिपा सलारी देकर कि जाओ रूम के खिलाफ जाके जंग लड़ो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त चल रहा है और उधर 17 साल के जवान को रूम के खिलाफ मुसलमानों की फ़ौज का लीडर बना के भेजा जा रहा है। जब वो मदीने से थोड़ा सा बाहर जाती है फ़ौज तो पैगाम मिलता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। फ़ौज को वापस बुलाया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन का मामला और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खिलाफत का मामला, ये सारा जब कंप्लीट होता है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ए उसामा जाओ तुम ये लश्कर लेकर तो जाओ जाके रूम के ख़िलाफ़ जंग लड़ो, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारा इंतखाब किया था रूम के ख़िलाफ़ मुसलमानों की फ़ौज की क़यादत करने के लिए। इस मौके पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़ते हैं, कहते हैं ये 17 साल का बच्चा उसामा बिन ज़ैद, इसको ना भेजें, मुझे भेज दें, मैं मुसलमानों की फ़ौज की सिपा सलारी करूँगा। हज़रत उस्मान गनी आगे बढ़ते हैं, हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़ते हैं, बड़े बड़े सिपा सलार सामने आते हैं, खालिद बिन वलीद आते हैं कि जो उनसा है मुझे ये सिपा सलारी का मनसब दे दें, इंशाअल्लाह मैं रूम को फ़तह करके आऊँगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अल्फाज सोने के कलम से भी अगर लिखे जाएं तो वो भी कम है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया था अगर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लाशे को मदीने की गलियों के अंदर दरिंदे घसीट तो सकते हैं, लेकिन मैं उस हुक्म से एक कदम पीछे हट जाऊं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में दिया था, ये हो नहीं सकता। आपने उसामा बिन ज़ैद के लश्कर को अपनी सरबराही में अपनी क़यादत में रवाना किया और वो 40 दिन के बाद अल्लाह के फजल करम से वो कामयाब होकर वापस लौटा। ये हैं मेरे सहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की दास्तानें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक इशारे पर अपना माल कुर्बान कर देते थे। ये वो सहाब हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अपनी जानों के नजराने दे देते थे। क्या मेरा आपसे सवाल है, आप बताएं
کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کیا اس عمل کو نہ کرتے؟ فرض کر لی کہ قیامت برپا ہو گئی، قیامت برپا ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا تخت لگ گیا اور جزا اور سزا کا میدان کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے مسلمان جو پاکستان کے اندر بسنے والا ہے، بتا تو جو ان سے ہے وہ 12 ربیع الاول کیوں سیلیبریٹ کرتا تھا؟ تو آج کا مسلمان کہے گا یا اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت کرتا تھا، اس لیے میں اس دن نظر و نیاز کیا کرتا تھا، میں اس دن کھانے کھلاتا تھا، میں اس دن جشن مناتا تھا، میں گلیوں میں جھنڈیاں لگاتا تھا، میں گھر کو لائٹوں سے سجاتا تھا، میں بازاروں کو لائٹوں سے سجاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھیں گے، ابوبکر صدیق آپ بتاؤ کیا آپ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش کا دن سیلیبریٹ کیا؟ آپ نے بھی اس دن کو منایا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی قریبی ساتھیوں میں سے تھے، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے، وہ کہیں گے یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اگر اپنی زندگی میں ایک بار مجھے صدیق کو حکم دیا ہوتا تو میں ساری زندگی اس کام کو کبھی نہ چھوڑتا، اور صحابہ اس طرز عمل کو اپنا لیتے۔ پھر اس دن آج کا مسلمان وہ کہاں کھڑا ہوگا؟ اس دن اللہ تعالیٰ کو وہ کیا جواب دے گا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحاب کہیں گے کہ ہم نے تو یہ کام نہیں کیا؟ یہ کام ملک پاکستان کے اندر کہاں کب سے آیا؟ یہ 1937 میں جب پاکستان بننے سے پہلے 10 سال پہلے یہ انجمن فرزندان توحید موچی گیٹ لاہور کی ایک تنظیم تھی، انہوں نے 1937 میں دہلی گیٹ لاہور سے باقاعدہ طور پر ایک جلسہ کر کے اس کی ریلی نکالی تھی، اور سڑکوں کے اوپر جو سا ہے یہ 12 ربیع الاول کے روز یہ سیلیبریٹ کیا گیا، جو آہستہ 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 پورے ملک پاکستان کے اندر پھیل گیا۔ میرے بھائی، میرے دوست، میری ماں، میری بہن، یہ دنیا کی رنگینی اس سے باہر آئیں، قرآن کو دیکھیں، احادیث کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، اصحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا، کرنے کا حکم دیا، اس پر صحابہ نے اپنی جانیں تک قربان کر دیں۔ لیکن جس کام کو اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا اور آپ نے کر کے نہیں دکھایا، صحابہ نے نہیں کیا، ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو بہت اچھا پیغام ملا ہوگا۔ مجھے اجازت دیں، اس کے ساتھ ہی ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔